السلام علیکم۔ آج دو تین رپورٹس ایسی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے کہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کہیں مسنگ ہے۔ مسنگ ویسے ہے بھی، پاکستان کے اندر ٹاپ ٹیئر ہے نہیں، کوئی اللہ کے گھر گیا ہوا ہے، کوئی یورپ کی سیر کو گیا ہوا ہے، لیکن پاکستانی عوام کو پوچھنے کے لیے یہاں جس کو بیٹھنا چاہیے اور وہ معاملات دیکھنے چاہیے وہ یہاں لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ خواہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، پرائم منسٹر نواز شریف ہوں، خود عمران خان جو بھی آئے ہیں واپس، ان میں سے یہ تمام تر لوگ، مولانا فضل الرحمان پاکستان سے باہر ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آخری عشرہ کیا کریں۔ تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بھی 10 دن اور انتظار کر لینا چاہیے۔ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں HRCP کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے کراچی آپریشن جو ہے مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ کوئی الفاظ ان کے کچھ ایسے ہی ہیں، پڑھ کے آگے جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھتہ وصولی ریکارڈ سطح پر اوپر جا چکی ہے، اتنی پہلے نہیں تھی جتنی اب ہے۔ باقی جو دوسرے کرائم ریٹس ہیں اس میں بھی انکریز ہے اور نان کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ اسے نظر آتا ہے سیاسی جماعتوں کا بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی۔ اور وزیر اعظم کے جو فلائنگ وزٹس ہیں کراچی کے اور انٹیریئر منسٹر کے، وہ کہتے ہیں یوزلیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ایک AFP نے رپورٹ جاری کی ہے اور AFP کے حوالے سے اور دوسرے کچھ غیر ملکی خبرساں اداروں کے حوالے سے بہت سے انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن میں رپورٹ ہوئی اور سوشل میڈیا کے اوپر پورا دن سارا وہ گھوم رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ضرب عضب آپریشن کر رہا ہے جس میں ہم نے کہا 500 سے زیادہ دہشت گرد مارے ہیں، اس میں شوال کے ایک علاقے میں ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے بامبنگ کی تھی پاکستانی ایئر فورس میں۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر سویلین کیجوالٹیز ہیں، تو وہاں پاکستانی فوج کو یقیناً انویسٹیگیٹ کر کے جو حقائق ہے سامنے لانے چاہیے۔ 9,92,000 سے زائد، تقریباً 9,93,000 کے قریب ہے فگر جو IDPs کا ابھی تک رجسٹر ہو چکا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ 60% کے قریب تو اس میں سے درست ہیں، 40% فیک انٹریز ہیں۔ فیک اس طرح سے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ڈبل انٹریز کرائی ہیں تاکہ انہیں امداد مل جائے، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایڈجوائننگ ایریا سے، نارتھ وزیرستان سے نہیں، ارد گرد کے علاقوں سے آگے ہیں کہ ہمیں بھی پیسے مل جائیں گے۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ اور عمران خان کا PMLN سے میچ وہ بھی جاری ہے۔ آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان کا جب لانگ مارچ ہے، کوئک مارچ ہوگا، رات کو لوگ آئیں گے، صبح اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کریں اور لوگوں کی خدمت کی بات کریں، باقی کام چھوڑ دیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ 14 اگست کو پاکستان کو بادشاہت سے آزادی دلوائیں گے۔ اب 14 اگست کو کیا ہوگا کہ پاکستان کا نظام ہی پورا بدل جائے گا، یہ بات پوچھنے والی اور سمجھنے والی ہے۔ ان دو تین ایشوز کو یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب، ویری وارم ویلکم جی۔ اس کے علاوہ لاہور سے رانا مشہود احمد صاحب، PMLN سے، کراچی سے نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے علاوہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ HRCP سے بھی ہمیں ان کے کوئی سینئر پرسنالٹی جوائن کر سکیں۔ جو ان کی رپورٹ ہے بہت ڈیمیجنگ ہے کراچی آپریشن کے حوالے سے، اس کے بارے میں ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ اسد عمر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ 14 اگست کو عمران خان نے آتے ہی کہا جی کہ ہم بادشاہت سے آزادی دلوا دیں گے، اور بادشاہت خود زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ وہ بادشاہ نہ بنے، وزیر اعظم بنے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ 14 اگست کو؟ ہم کرنے یہ جا رہے ہیں جی کہ وہ جمہوریت جو سب کو عزیز ہے، جو پاکستان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، اسی طریقے سے پاکستان حاصل کیا تھا، اسی طریقے سے پاکستان ترقی کرے گا، اس جمہوری نظام کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں اور اس نظام کو ایسا نظام بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں حتمی طاقت جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے ہی، لیکن زمین کے اوپر جو طاقت ہو وہ اس کے پاس نہ ہو کہ کس نے کس کے ساتھ NRO سائن کیا، کس کو کس سے آشیرواد مل گئی، کس کے ساتھ ڈیل ہو گئی، کس نے ڈبے اچھے اٹھا کے غائب کرا دیے۔ ایک حقیقی جمہوریت ہو جیسی دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر اب آ گئی ہے، ہمارے خطے میں بھی زیادہ تر ممالک میں ہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ایک طرف آپ مارچ کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف نون لیگ کا تاثر یہ ہے کہ آپ افراتفری پھیلانے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک پروگرام میں یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کہا تھا وہ اپوزیشن ہی کیا ہے جو مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ نہ کرے، تو آپ کی پارٹی نے آپ کی بات سن لی ہے۔ عمران خان نے بھی، گزشتہ روز شاہ محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کی پارٹی پھر فائنلی اسی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تو مڈ ٹرم بھی نہیں ہے، 1 سال ہی گزرا ہے، تو آپ ارلی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی بھی ہم نے فارمل ڈیمانڈ تو نہیں کی ہے، لیکن میں تو بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں۔ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس کے اندر میکسیمم ٹرم حکومت کی 5 سال ہوتی ہے، جو بائی دی وے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرے خیال میں تو یہ 5 سال بہت لمبا عرصہ ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب نے بھی اس کے اوپر 4 سال کی ایک تجویز ہے، وچ از اے گڈ پروپوزل ہے، میرے خیال میں بھی وہ اچھی پروپوزل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پارلیمانی نظام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ حکومت جو آ کے بیٹھتی ہے، یہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے جہاں تاریخ بندی ہوئی ہے کہ اسی تاریخ کو ختم ہونا ہے۔ برطانیہ دے دیں، اٹلی دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، کئی ممالک ہیں، ہندوستان دیکھ لیں، مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، مطلب سال پورے ہونے سے۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں
جاپان کے اندر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ وہ والا پیریڈ ہے جس میں جاپان نے بے تحاشا ترقی کی. وہ کل میعاد جو ہے ان کی حکومت کی وہ 15 سے 18 مہینے ہوتی تھی. وہاں بہت فریکوینٹ الیکشنز ہوا کرتے لیکن وہاں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوتی, کوئی لانگ مارچ آزادی مارچ نہیں ہوتا. دیکھیں یہی تو آزادی ڈبے بدلنے کا بھی نعرہ نہیں لگتا وہاں پہ, کچھ آزادی مارچ تو پتہ نہیں وہاں پہ اس کا جو بھی جاپانی نام ہوتا ہے. سونامی آپ نے ٹرم رکھی نا جی, وہاں سونامی ہوگا. اصل بات یہ جو آپ نے ابھی کی نا, اصل بات آپ نے لفظ جاپنیز بارو کیا لیکن طریقہ کار دوسرا اختیار کیا. یہ سسٹم جو ہے نا اس کی اگر لیجٹمیسی ہونا, اگر لوگ مان جائیں, پاکستان میں 31-32 سال جو ہے فوجی حکمران بیٹھے رہے, اس کے بعد جو بھی تقریباً تمام حکومت, مجھے سوچنا پڑے گا, بڑا ذہن پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا, کون سی حکومت آئی تھی جس وقت لوگوں نے یہ مانا ہو کہ ہاں یار یہ بالکل ایک صاف شفاف طریقے سے بغیر کسی انٹرونشن کے ہو گیا. تو ظاہر ہے اگر پاکستان جو ہے ہم چاہتے ہیں جمہوریت یہاں میچور ہو, تو یہ ایسے چلنا نہیں چاہیے معاملہ. یار رانا مشہور صاحب سے پوچھتا ہے. رانا مشہور صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ فرمائے گا کہ 14 اگست کو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ہونے جا رہا ہے, جس سے آپ کو بڑے خطرات کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے ہیں آسمان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست جو سیاسی عمل ہے یہ کرنے کا حق ساری جماعتوں کو ہے, اور جمہوریت کے اندر تو یہ حق سب کے پاس موجود ہوتا ہے. ہم پہلے دن سے جو بات کر رہے ہیں, ہمیں ان کا جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے. ہم نے یہ کہا کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. آج آپریشن ضرب عضب کو آپ دیکھ لیں, اس کے ساتھ آئی ڈی پیز کے ایشوز کو دیکھ لیں, غزہ کے اوپر جو اسرائیل اور اس وقت جو ایک عالمی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ بات کی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی. تو ابھی تک قوم کی طرف سے جو ایک آواز نکلنی چاہیے تھی, جو قوم کا موقف, جو مشترکہ موقف آنا چاہیے تھا, آج وہ موقف نظر نہیں آتا. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر جو ہے اپنا اپنا موقف لے کر چل رہا ہے. اور میں نے ابھی ذرا جب بات سننا شروع کی تو میں صرف آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں کہ بالکل مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں, دنیا کے اندر انتخابات پہلے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر گورننس کے اوپر سوالیہ نشان ہو, جہاں پر کرپشن کے بہت بڑے واقعات سامنے آئے ہوں. پاکستان کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پہلے آمریت رہی, اور اصل جمہوریت جو ہم سمجھتے ہیں ایک جمہوری حکومت پچھلے 5 سال جو گزار کر گئی, اس کا جو فوکس ہونا چاہیے تھا ترقی کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ نہیں رہا. اور اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تو خزانہ, جب ہم اقتدار میں آئے ہیں خزانہ خالی تھا, جب ہمیں اقتدار ملا تو بجلی کا بحران, رانا صاحب آپ کو لگتا ہے اصل جمہوریت پاکستان میں ابھی آئی ہے, پہلے جمہوریت پاکستان میں اصل نہیں تھی؟ دیکھیں میں ملک صاحب میں صرف 1 منٹ اور لوں گا. جمہوریت جو ہے نا اس ملک میں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کرتے کیا ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہر سال جو ہے جمہوریت کا پودا گملے میں سے نکال کر اس کی جڑوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں گرو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, تو جب جڑوں کو ہوا لگائیں گے تو جمہوریت گرو نہیں کرے گی. اب مسئلہ صرف اس وقت یہاں پر یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس ملک کی ترقی کی کمٹمنٹ ہے. ہماری کمٹمنٹ آج بجلی کے 20,000 میگا واٹ پروجیکٹ نہ صرف آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, ان کا کیش کور اویلیبل ہو چکا ہے, جو سب سے بڑی بات تھی. اور اس کے اندر میں صرف بات تھوڑی سی یہاں مجھے قطع کلامی کرنی پڑے گی, لیکن میں تھوڑا سا ایک ٹاپک ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا تھا. ہمیں آئی رحمان صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں, تو سینئر پرسنالٹیز ہیں, قابل احترام ہیں, ذرا ان سے پہلے بات کر لیں, پھر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. آئی رحمان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج آپ کی رپورٹ کہتی ہے کراچی آپریشن ناکام ہو گیا, بھتہ وصولی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے, کرائم ریٹس کی شرح بھی بڑھ گئی. کیا ہوا کراچی آپریشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے یہ 10 مہینے ہو گئے ہیں اس آپریشن کو جاری ہوئے, اور اس دوران جو لوگوں کے ساتھ جو پرسپشن ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مرتے بھی ہیں اور پولیس والے بھی مرتے ہیں, اور بھتے کا تو ریٹ جو ہے وہ خاصا بلند ہو گیا ہے, یہ سب لوگ کہتے ہیں. اور دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں حکمت عملی نظر نہیں آتی. ناکامی کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیوں ناکام ہو گیا آپریشن, جبکہ پرائم منسٹر تو خود جاتے ہیں کراچی جا کے بیٹھتے ہیں؟ جو وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک پولیس آپریشن کے ذریعے یا رینجر آپریشن کے ذریعے سے ایسے معاملات حل نہیں کیے جا سکتے جن کی جنہیں سیاست میں ہوں. جب تک کہ اس کو کوئی سیاسی افہام و تفہیم ساتھ ساتھ نہ چلے تو خالی پولیس ایکشن سے معاملات حل نہیں ہوں گے. دوسرے یہ کہ کوئی اوور سائٹ نہیں ہے,
کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بار وہ دیکھتا رہے کہ آپریشن ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, لوگوں کے معاملات حل ہو رہے ہیں. عالیہ رحمان صاحب, ایک چیز تھوڑی سی مجھے آپ کی رپورٹ میں جس سے مجھے کنفیوژن ہے, میرے خیال میں ہمارے سارے جو سن رہے ہوں گے ان کو بھی, اور پڑھنے جنہوں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے ان کے بھی دل میں سوال آئے گا. جب آپ سیاسی فہم و تفہیم کہتے ہیں, 3 سیاسی جماعتیں جو کراچی میں بڑی تگڑی نمائندگی رکھتی ہیں وہ تینوں پاور میں ہیں فور لاسٹ 6 ایئرز اور سو. پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM 2 کا نام لے لیں, ANP ابھی نہیں ہے لیکن پہلے ANP بھی تھا تھی. اوور سائٹ آپ کہتے ہیں نہیں ہے, تو یہی لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, انہی کی حکومت ہے, انہوں نے آپریشن کرنا ہے, مفاہمت بھی انہی میں ہونی ہے, تو کیا چیز مسنگ کیا ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے کہ وہ حکومت شامل ہے, لیکن کراچی کے معاملے میں ان کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. عوام کے جو معاملات ہیں وہ بالکل پس ڈالے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو مہیا نہیں ہوتی ہیں. تو ایک طرح کی وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے ریسیڈ کر گئی ہے. اس کے اچھے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ خود جو سندھ حکومت ہے وہ اوور سائٹ پرووائڈ نہیں کر رہی ہے؟ نہیں, کمزور ہے, اور وہاں کے جو دیکھیں نا لوکل گورنمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. حالانکہ لوکل گورنمنٹ کراچی کو وہاں ضروری چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو شہری سہولیات ہے, جو ڈیولپ اسکیم وہ پینڈنگ ہے, کھاتے میں پڑی ہوئی ہیں, تو اور لوگوں میں بد اطمینانی بہت. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں, آپ نے یہ بھی لکھا کہ ایک صرف مارکیٹ جو ہے وہاں سے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ 10 ملین روپے وہ بھتہ دے رہے ہیں, پہلے شاید 8 ملین وہ فگر تھی. یہ صرف ایک مارکیٹ کا آپ نے تذکرہ کیا. کراچی پورے سے کتنا بھتہ وصول کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, میں نے جو 8 ملین کی بات کی تھی, میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ جب ہم 95 میں گئے تھے کراچی کو انویسٹیگیٹ کرنے, تو اس وقت چیمبر آف کامرس نے کہا تھا کہ روزانہ 8 ملین جو ہے رقم بھتے میں وصول کی جاتی ہے. لیکن ابھی جب ہم گئے ہیں تو وہاں سے یہ پتہ لگا کہ صرف ایک جو علاقہ ہے, اگرچہ اس میں مارکیٹیں ہیں اور بینک ہیں اور حکومت ہے, اس میں سے ان کا اندازہ یہ تھا لوگوں کا کہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ بھتے دیا جاتا ہے. صرف ایک علاقے سے؟ صرف ایک علاقے سے, حالانکہ وہ اس میں تو پورے کراچی سے آپ کا کیا اندازہ ہے روزانہ کی بنیاد پر کتنا بھتہ ہوگا؟ میرے خیال میں اب وہ کراچی کا جو ہے وہ 3-4 کروڑ تو ہو گیا ہوگا. 3-4 کروڑ روپے روزانہ کراچی سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. وہاں کڈنیپنگ فار رینسم کے بھی واقعات ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھتہ دینے کے بعد اگر ہم اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کروں گا عالیہ رحمان صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک آگئی ہے, بریک لے لیں. لیکن یہ کراچی ہم اپنے بزنس ہب کا ذکر کر رہے ہیں, جہاں HRCP کی رپورٹ کہتی ہے 3-4 کروڑ روپے روزانہ, یہ ایک دن کی فگر نہیں ہے, 3-4 کروڑ روپے روزانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پورے سال سے ملٹی پلائی کریں گے تو اربوں روپے کی فگر بن جائے گی جو بھتہ وصولی ہو رہی ہے کراچی کے اندر. اور HRCP کی رپورٹ کا خیال یہ ہے کہ جس کا جہاں زور چل رہا ہے, انہوں نے کسی کو معافی نہیں دی, انہوں نے کہا جس کا جہاں زور چل رہا ہے, سیاسی جماعتیں ساری شامل ہیں. رینجرز کو بھی معاف نہیں کیا انہوں نے, کارکردگی کے سخت تنقید کی, اور پولیس کو بھی کی ہے کہ وہاں پر برا حال ہے, کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی ہے. تو فرق کیا ہے آپریشن کے بعد؟ یہ بریک لے لیں. بریک کے بعد ہم اسد عمر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور باقی اپنی ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ کراچی میں بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے, اور وہ جو منظر پیش کر رہے ہیں اس سے دیکھ کے وہ جو خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ صداقت ہوگی. ابھی پرائم منسٹر نے جو لاسٹ ٹائم وزٹ کیا کراچی کا, تو وہاں کراچی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو رپورٹس بہت سے آفیشل سے بعد میں مجھے سننے میں ملی, اس میں سر فہرست مسئلہ یہ تھا کہ سندھ حکومت خود رکاوٹ کا ایک بڑا سبب بن چکی ہے. وہاں پولیس افسران کے تبادلے, شاہد حیات کو وہاں سے فارغ کیا گیا, دوسرے سینئر افسران جو لگے ہوئے تھے ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا. تو وہ جو آپریشن, جو انٹینسٹی ابتدائی دنوں میں ڈی جی رینجرز جنرل رضوان اور شاہد حیات پولیس والے جو افسر تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے 3 ماہ میں جو اوپر تک لے کے گئے تھے اسکیل اس کا, وہ زمین پہ گر گیا. وہاں APCs خریدنی ہے, اس میں کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے. پھر 1-2 علاقوں میں زمینوں پر قبضے کے ایشو ہیں, وہاں پر ایک SP 2-3 کے نام ایسے ہیں جو میں یہاں آن ایئر لینا مناسب نہیں سمجھتا. کہا جاتا ہے کچھ مقامی تگڑے شخصیات کے ساتھ مل کے ان کو تعینات کیا گیا ہے ملیر اور دوسرے علاقوں میں کہ وہاں پیسہ وصول ہوتا رہے. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نثار کھوڑو صاحب. کھوڑو صاحب ویری وارم ویلکم. HRCP کی رپورٹ کہتی ہے آپریشن ناکام ہو چکا ہے, کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے, بھتہ وصولی بڑھ گئی ہے,
اور وہاں پر جس کا جو زور چل رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر. تو یہ حالات کیا ہیں کراچی کے؟ دیکھیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ حالات پر نظر رکھنا پاکستان کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے کا ہر ایک کا حق ہے، اور HRCP تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو اس بات پہ رکھتی رہتی ہے نظر. آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سر اس کراچی میں پتہ نہیں سالوں سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں، اور اس دوران ساری قسم کی حکومتیں بھی آزمائی گئیں، کہیں مارشل لا بھی آزمائے گئے تو کہیں سویلین حکومتیں بھی آزمائی گئیں، پھر مارشل لا آزمایا گیا، اور ابھی تک سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے. کبھی بوری بند لاشوں کی باتیں چلیں، کبھی سینکڑوں لوگ ایک دن میں مارے گئے ان کی باتیں چلیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوئی، کبھی سنائپر فائرنگ کی بات ہوئی، کبھی بھتہ خوری کی بات ہوئی، کبھی ڈرگ مافیا کی بات ہوئی، کبھی سیکٹیرین رائٹس کی بات ہوئی، سیکٹیرین کلنگز کی بات ہوئی، جلسے اڑتے ہوئے دیکھے، جلوس اڑتے ہوئے دیکھے. یہ سارا کراچی میں ہوتا رہا ہے اسی بنیادوں پر کہ پہلے سے زیادہ اور زیادہ جو سویلین حکومت اس وقت موجود ہے وہ اپنے پولیس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس رینجرز کو بھی لگانا اچھا سمجھا کہ وہ اس میں ملوث ہو کر پولیس کی بہتر مدد کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کر کے حکومت کی رٹ بحال کرنے میں مدد کریں گے. اس سے پہلے میں فوج کا ذکر کر لوں، کیونکہ جنرل مشرف کے زمانے میں تھا جی فوج مانیٹرنگ کرے گی، لیکن سلسلہ تو وہی بھی برا رہا تھا. ابھی بھی یقینی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. اطمینان مطمئن ہونا وہ سمجھو آخری بات ہوتی ہے. اطمینان کی طرف جانے کی کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو کام کرتی رہی ہیں سالوں سے، ان کو جو عادت پڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ بھتہ لینے والوں کے لیے آپ کمپلینٹ نہ کرو. ہم نے ٹول فری نمبر بھی دیا ہوگا، ہم نے کوئی کہیں نہ کہیں سیل بنایا ہوگا جہاں کوئی شکایت رکھنے کی بات ہوگی، کہیں FIR داخل کرنے کی بات ہوگی. ہم نے قانون بنائے کہ جی گواہوں کو پروٹیکشن کا بل ہونا چاہیے، کہ جی گواہ اگر کہیں ہوں گے تو ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے، کہیں کہ ان پر حملہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم اپنی طور پر، چاہے لیجسلیشن ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، ان سب کو آن بورڈ لے کر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے. لیکن HRCP کی رپورٹ سر آنکھوں پر یقینی طور پر ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ اسد عمر صاحب سے بھی خرابی ضرور ہے. پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اسد عمر صاحب، ابھی پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تو وہاں پر ایک چیز یہ بھی طے ہوئی تھی کہ پولیس، آج HRCP نے بھی کہا ہے کہ 50% پولیس فورس جو ہے VVIP ڈیوٹیز پہ، کہ 10 سے 15,000 نئی انڈکشنز کریں میرٹ بیس، کیونکہ پہلے یہ ہے کہ پولیٹیکل بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں. تو ایک کمیٹی بنائے جو ایک میرٹ وضع کرے اور ٹرانسپیرنٹ اس کو انڈکٹ کیا جائے. تو وہاں پر قائم علی شاہ صاحب نے میٹنگ میں کہا سائیں ہم نے 8,000 بندے سلیکٹ کر لیے ہیں. تو پوچھا گیا بھائی وہ جو میرٹ طے ہوا تھا کمیٹی بننی تھی اس نے چھان پٹک کرنی تھی، انہوں نے کہا سائیں دیکھ لیں گے، کمیٹی سے بھی گزار لیں گے، ہم نے 8,000 سلیکٹ کر لیے. تو دس از ہاؤ دا گورننس از رائٹ ناؤ ان سندھ. دیکھیں پاکستان میں تمام پاکستان کے اندر مسائل ہیں اور ہر قسم کے مسائل ہیں، انکلوڈنگ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کراچی کی جو یونیک بات ہے، جو آپ نے پہلے بات کی، جو ہماری جو کمیٹیز بنی ہیں، سپریم کورٹ نے ریویو کیا ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا، ہر ایک جو ہے وہ ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے. کراچی یونیک اس طریقے سے کہ یہاں پر کرائم کے اندر ملوث سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے. وہ پولیس والے 8,000 آپ دے کس کو رہے ہیں، آپ اس کو دے رہے ہیں جو کہ خود اس کے اندر ملوث ہے. آپ کراچی میں جا کے کسی سے بات کر لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ زمین کے قبضے کی بھی بات کرے تھے، کون MQM کا لیڈر ہے جو اس کے اندر انوالو ہے، کون PPP کا لیڈر ہے جو اس کے اندر انوالو ہے، عزیر بلوچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کیا مراسم ہیں، MQM والے کہاں پہ کر رہے. سارے پاکستان یہ ایک واحد ایشو ہے کراچی کا. عموماً ہوتا یہ پولیس کے افسران کے نام بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کون کس کے ساتھ لنکڈ ہے اور کیا کام کر رہا ہے، نام کے ساتھ لوگوں کو پتا ہے، دن دھڑلے ہو رہا ہے. جو مزیدار چیز یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی اور بھی پولیٹیکل ایشو کو ڈسکس کریں نا، تو آپ کو میڈیا کے اندر ایک مختلف آراء ملیں گی، مختلف نیریٹو ملے گا، آپ کو لوگوں کے اندر مختلف رائے ملے گی، اور وہی آپ کو ڈویژن سیاستدانوں میں نظر آئے گا. یہ یونیک ہے، یہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا. آپ کسی جرنلسٹ سے بات کر لیں، چاہے وہ کسی بیک گراؤنڈ کا ہو، آپ لوگوں سے، عوام سے بات کر لیں یا بزنس مین سے بات کر لیں، وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں.
اور جو سیاسی جماعتیں جو سندھ کو چلا رہی ہیں وہ ایک مختلف بات کر رہی ہوتی ہیں. لیکن سندھ کے حوالے سے رینجرز کے اوپر میری ایک بڑی سٹرانگ آبزرویشن ہے, پتہ نہیں اس سے کتنے لوگ وہ میرے سے راضی ہوں گے, لیکن رینجرز کے اوپر جو ایچ آر سی پی نے کہا, میں بڑے عرصے سے فیل کرتا ہوں کہ کراچی میں رینجرز 20-22 سال سے ایک جگہ پہ آپ فوج رکھی رہے ہیں تو وہ اور پولیس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ایچ آر سی پی نے آج وہی بات کہی, یہ 22-23 سال کی ڈپلائمنٹ ان کو سپوائل کر رہی ہے. آپ اگر یاد کریں تو جس مارشل لاء کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات فوج کے اندر لگے نا, میں اب ورکنگ لیول کی بات کر رہا ہوں, ٹاپ لیڈرشپ کی نہیں, وہ ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا. اور اس میں ہوا یہی تھا کہ فوج کو بہت زیادہ دیر تک سیویلین ڈیوٹیز کے اندر معاشرہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, اس کے اندر جب آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں اور آپ میں سے ہی ہے نا, وہ صرف ٹائم کی بات ہے. بالکل آپ صحیح. رانا مشہود صاحب, ہم نے سندھ پولیس کی تو بات کی, لیکن آپ نے لاہور میں بیٹھ کے بھی پولیس کا ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. ہم چاہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو سزائیں ملیں. کیا کیا آپ نے ابھی تک اس حوالے سے؟ آئیڈینٹیفائی کیا وہ گولیاں چلانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ دیکھیں, اس وقت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس نے آئیڈینٹیفائی وہ پولیس والے کر لیے ہوئے ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں. ان میں سے کچھ حراست میں ہیں, کچھ ایک دو نے بیلیں کروائی ہوئی ہیں. لیکن میں پہلے دن بھی جو آپ کے پروگرام پہ آ کر بات کی تھی, اور میں جو بار بار جو موقف حکومت پنجاب کا ہے, جو موقف پنجاب حکومت کی طرف سے بار بار آتا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں, جو قصوروار ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو جے آئی ٹی بنائی ہے, اس میں آئی ایس آئی ایم آئی کو اسی لیے ڈالا ہے کہ ایک تو کسی کو اعتراض نہ ہو اور شفاف طریقے سے جو اس کی انویسٹیگیشن ہو, اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹ آئے, جس کے اوپر قصور ہوگا, یہ پہلے دن سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ اس کو پھر سزا اس کے مطابق ملے گی. آپ نے کہا کہ پولیس کے وہ لوگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اور وہ زیر حراست ہیں, ان کا مجھے آپ نام آن ایئر بتانا پسند کریں گے کہ کس کس نے گولی چلائی تھی اور کون, کتنے لوگ زیر حراست ہیں؟ 2, 4, 6 یہ 8 لوگ ہیں جن کے اوپر الزام آیا ہے. اس کے اندر ایک انسپیکٹر صاحب ہیں, کچھ سپاہی ہیں جنہوں نے گولی چلائی تھی. اس کے اوپر پولیس کا اپنا موقف بھی آ رہا ہے کہ وہ گولی کیوں چلائی تھی. میں کسی کا یہاں پر ترجمان نہیں ہوں. اس وقت جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی بھی انکوائری چل رہی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ وہاں پر پیش ہو رہی ہے, فورینزک لیب جو ہے اس کا آ رہا ہے, اور جو فیصلہ ان تمام انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں آئے گا, جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ جے آئی ٹی کا آئے گا, حکومت پنجاب پابند ہے ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کی. رانا مشہود صاحب, فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہ ابھی تک دیکھیں, ابھی چونکہ یہ میٹر اگین سب جوڈس ہے, جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. پہلی بات تو ایک اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ فائرنگ کا آرڈر جو ہے وہ آپریشنل سطح کے اوپر, جو جہاں پر یہ آپریشن ہو رہا تھا وہاں سے یہ آرڈر جو ہے یہ نکلا ہے. اس کے اوپر جو یہ کانسپریسی تھیوری بنائی گئی تھی, وہ جو پولیس والے وہاں پر موجود تھے, جو ایک سپاہی خود سے گولی نہیں چلاتا. دیکھیں ملک صاحب, پہلی بات ہے کہ میں ہمیشہ بڑے محتاط طریقے سے میں بات کرنے والا انسان ہوں. میں خود ایک وکیل ہوں, میں اس معاملے کی حساسیت کو بھی سمجھتا ہوں. میں کسی کنکلوژن پر جو ہے ایسے نہیں میں پہنچوں گا. یہ جے آئی ٹی جس دن اپنی پوری انویسٹیگیشن میں جن کے اوپر الزام لگائے گی, جن کے اوپر الزام آئے گا, ان کے خلاف حکومت پنجاب کمیٹڈ ہے کارروائی کرنے کی. یہ آپ اس بات پر اعتماد بھی رکھیں. اور اگر وہ چیف منسٹر کے اوپر الزام آ گیا پھر کیا ہوگا؟ شہباز شریف کا نام آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو بات آپ اب ایز اے اینکر نہیں کر رہے, آپ وہ چند لوگ جو چاہتے ہیں کہ چند لوگوں کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آن اے سیریس نوٹ جس پر بھی الزام آئے گا, انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا. اسد عمر صاحب, معذرت کے ساتھ, ایک تو پہلی بات مجھے بڑی خوشی ہے کہ رانا مشہود صاحب اب لا منسٹر ہیں پنجاب کے. امید ہے کم سے کم پاکستان کی بدترین سیکٹیرین آؤٹ فٹ کے ساتھ تو ان کے وہ تعلقات نہیں ہوں گے جو ان کے پہلے لا منسٹر کے تھے. تو چلیں یہ تو ایک بہتری ہوئی پاکستان کے لیے اور پنجاب کے لیے. جہاں تک وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کا, میں آپ کو اپنی ذاتی اب اوپینین دے رہا ہوں, یہ میں صرف پارٹی کی اوپینین نہیں دے رہا. میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر جو پریشر آنا چاہیے تھا اور جو ڈیمانڈ ان کے استعفے کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. کیوں؟ میرے خیال میں ہماری پارٹی نے بھی اس کے اندر کوتاہی کی. کیوں؟ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر دن دہاڑے لاہور شہر کے اندر اس کے دارالحکومت کے اندر سارا میڈیا دیکھ رہا ہو, اسمبلی کے اندر اس کے اوپر تقریریں ہو رہی ہوں اور بندے مر جائیں.
کال لاگز آ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ خود کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے بولتا رہا پولیس سے ڈس انگیج کرو، اور انہوں نے ڈس انگیج نہیں کیا. انہوں نے ڈس انگیج تو کیا کرنا، گولیاں چلا دی اور بندوں کو مار دیا. 83 بلٹ وونڈز ہیں لوگوں میں، 83 کے لوگ لیے ہیں، کوئی 14 مار چکے ہیں. اس کے لیے کوئی جوڈیشل انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو کی ڈائریکٹ ذمہ داری بنتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ٹی وی پہ، میں آج بھی کہوں گا، اگر وزیر اعظم، لیکن آپ کی پارٹی ملی ہے ساتھ، اگر وزیر اعظم آپ کی پارٹی کیوں نہیں بولی اس پہ؟ بولے تھے لیکن میرے خیال نہیں بولے تھے. میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا عمران خان صاحب نے جس پریس کانفرنس کے اندر، بڑی گالا میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں 14 بندے مارے جائیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بہت بڑا واقعہ تھا. اور میرے خیال میں پھر رانا مشہور صاحب صحیح ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں، پھر نہیں رہ جاتا چند لوگوں میں. میں ذاتی طور پہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میاں شہباز شریف خود اخلاقی ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر خود اپنا استعفیٰ کر دیں گے. نثار کھوڑو صاحب ان پہلی شخصیت میں شامل ہیں جنہوں نے یہاں میرے ساتھ، میں نے اس واقعے کے بعد سب سے پہلا سوال انہی سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں جب تک تحقیقات ہوتی ہیں، اگر بے قصور ہوں گے تو واپس آ جائیں. کھوڑو صاحب یو آر دی فرسٹ ون، ابھی تک ہم کہیں پہنچے نہیں ہیں. درمیان میں JIT اٹکی ہوئی، ہم کہتے ہیں ISI آ گئی ہے، شاید اسے ISI کا نام میرے خیال میں استعمال ہو رہا ہے، ISI والوں کو دیکھ لینا چاہیے. بار بار ہم کہتے ہیں JIT میں ISI آ گئی. اس کا مینڈیٹ بھی ذرا چیک کر لیں، اس کا کام جو ہے پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے سائن کرنا ہے، یہ صرف گولیاں کس نے چلائیں یہ دیکھنا ہے. بالکل. کھوڑو صاحب، ملک صاحب مجھے اجازت ہے، ملک صاحب پہلے کھوڑو صاحب سے پوچھیں کس بارے میں؟ اچھا ٹھیک، کس بارے میں رائے پوچھ رہے ہیں سر؟ لاہور ماڈل ٹاؤن کلنگ، چیف منسٹر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی اب اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلا پروگرام ہوا تھا، اسی دن ہوا تھا، اسی شام کو ہوا تھا، اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ میرے ذمہ ہی بن گئی بات کہ میں پہلے چھوڑ دی تھی یہ بات کہ شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دینی چاہیے، اور اس کے بعد پینڈنگ انویسٹیگیشن چلے جائیں، اور پھر اگر وہ بے قصور ثابت ہوتے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں. وہ میں نے اس لیے کہا تھا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ یہ تو ایک واقعہ ہوا جہاں اتنے لوگ مارے گئے. پھر وہاں دوسری جگہوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب ایک رٹی رٹائی قسم کی ایک چارج شیٹ کر دیتے تھے پرائم منسٹر پر، اور پرائم منسٹر کو ڈسمس کرنے کے ساتھ ساتھ ساری صوبائی اور مرکزی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو جاتی تھی، اور پھر ان کو حق ہوتا تھا کہ جائیں اور جا کے کورٹ میں رجوع کریں، اگر میرا آرڈر غلط ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں. میں اسی تناظر میں کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی کلنگ ہوئی ہے، ایک شہر میں ہوئی ہے، اتنے گھنٹے ہوئی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ CM ہاؤس جو ہو اس سے بے خبر ہو، اسے مطلب لاپرواہی کا ثبوت ہی کہہ سکتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ پہلے استعفیٰ دو، پھر جا کے ایک عام سٹیزن کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہو. اگر بحال ہو جاتے ہیں تو سر بسم اللہ. 2008 سے 2013 کے بیچ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے شہباز شریف صاحب نہیں رہے تھے وزیر اعلیٰ کسی وجہ پر، اور استعفیٰ بھی ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اب چلو انہوں نے ابھی تک اس پہ عمل تو کیا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. چلے آپ کی تجویز میرے خیال میں ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی، میرے ساتھ آپ کا بھی نام آ جائے گا، نہیں تو رانا صاحب پھر مجھے کہیں گے کہ میں ہی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جو یہ بات کہتے ہیں. ایک بریک لے لے، اتفاق کی بات ہے کہ وہ طرف آؤں گا. 14 اگست کا آزادی مارچ کا سوال جو ہے وہ بھی پوچھنا ہے آپ سے کہ 14 اگست کو کیا ہونا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رانا مشہود صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب 14 اگست کو آپ یوم آزادی منائیے گا، یہ آزادی مارچ منا لیں گے، کیا جمہوریت کوئی خطرے میں نظر آتی ہے آپ کو اگر دونوں چیزیں ہو گئی تو؟ پہلی بات تو میں اسد عمر صاحب نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا کسی کالا دم تنظیم سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا قریبی وقت میرا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گزرا ہے. ہمیں بغیر تحقیق کے الزامات نہیں لگانے چاہیے، اور خاص طور پر اسد عمر صاحب سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ، مطلب جس طرح یہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اس کے اوپر بھی مطلب، اور خاص طور پر ہمیں ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 14 اگست ہے، آج میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کے اندر. آج تک اس پورے الیکشن کے اندر یہ دھاندلی کہیں پہ دکھا نہیں سکے ہیں. پورے پنجاب کی 148 سیٹوں پر جو نیشنل اسمبلی کی ہیں اور 288 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ٹوٹل تمام جماعتوں کی طرف سے پنجاب کے اندر 51 الیکشن پٹیشنیں فائل ہوتی ہیں.
اور اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنیں جو ہیں وہ 2008 کے اور 2002 کے الیکشنز میں تھیں. ان پورے الیکشن پروسیس کے اندر 2013 کے ایک پولنگ ایجنٹ کسی پولنگ سٹیشن پر یہ شکایت نہیں کرتا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور آخری بات، الیکشنز ہم نہیں کرا رہے تھے، انٹرم سیٹ اپ تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو اتنی جلدی کیا اقتدار میں آنے کی. اور اگر 14 اگست کو جو میں مختلف ان کے رہنماؤں کو سنتا ہوں کہ جی مڈ ٹرم ہو جانا چاہیے، مڈ ٹرم آپ اگر جس الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، آپ جو تبدیلیاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں ہوں گی. اگر آپ دھرنا دے کے آپ کچھ کر کے یہ اس سسٹم کو وائنڈ اپ بھی کروا دیتے ہیں تو پھر کیا آپ تیار ہیں؟ اور آپ نے الیکشن لڑے بھی ہیں، آپ نے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے پورے 1.25 سال کے اندر وہ سارے کے سارے. سوال آپ کا اچھا ہے کہ اگر آپ 14 اگست کو دھرنا دے کے ان کو چلتا کر دیتے ہیں، ریفارمز تو ہوتی نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے جیسے کہا تھا کہ جی مڈ ٹرم الیکشن کی ابھی تک ہم نے فارمل ڈیمانڈ نہیں کیا. ہمارا حق ہے، جب بھی ہمارا آئینی حق ہے جس وقت ہم استعمال کرنا چاہیں گے یہ ڈیمانڈ کرنا تو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے. دھاندلی کیسے ثابت کریں گے؟ جہاں تک مطلب ابھی ثابت ہونے میں پتہ نہیں اور کتنی کسر باقی رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک نظر نہیں آیا. دیکھیں میں صرف 2 حلقوں کی بات کرتا ہوں، 256 کراچی، 118 لاہور، جہاں پہ ٹریبونلز کی رپورٹ سامنے آ گئی ہیں. اگر اس کو کوئی الیکشن کہتا ہے تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر الیکشن میں دھاندلی ہوتی کیا ہے. عمران خان صاحب کے حلقے کی جو اسپیکر صاحب ہیں یا صادق صاحب کے ان کے جو 6 پولنگ سٹیشنز کا وہ دیکھ لیا آپ نے. میں ان سے سوال ایک پوچھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی آپ نے اس کی اندر شمولیت نہیں تھی، جو کوئی بھی گڑبڑ ہوئی اس کے اندر اسکیل پہ ہی بحث ہے نا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. مسلم لیگ نون نے انٹیریئر سندھ میں دھاندلی کے بڑے الزامات لگائے، جے یو آئی اے این پی نے کے پی کے اندر لگائے، ہم نے پنجاب میں اور کراچی میں لگائے. ہر ایک نے الزام لگائے. پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے تو زرداری صاحب نے کہا یہ آ رہا اس کا الیکشن تھا. تو اس میں تو کوئی ڈفرنس اوپینین نہیں ہے، صرف اسکیل کی ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں بنیادی، اگر آپ کے خیال میں آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں نظام بہتر ہو، ایک موٹی سی میں صرف ایک مثال اٹھا لیتا ہوں. پورا الیکشن ہونا تھا، ہم نادرا کا شناختی کارڈ ہوگا تو آپ الیکشن ڈال سکتے ہیں. نادرا کے الیکشن کی ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انگوٹھا جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر ہوگا، خصوصی کاغذ استعمال ہوگا، مقناطیسی انک ہوگی. اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے ٹریس بیک ہو جائے گا، پکڑا جائے گا. مقناطیسی انک نہیں استعمال ہوئی، 15 مہینے پہلے یہ پتہ چل گیا ہمیں. کیا کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ 100 روپے کی چوری کرے تو اس کے خلاف پرچہ. رانا صاحب بتائیے، پورا الیکشن جس نے گڑبڑ کر دی، انویسٹیگیشن کر کے کچھ سزا دی لوگوں کو آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 15 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا، آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے. آپ باقی جماعتوں سے بات کرتے کہ بھئی یہ پروسیس پورا نہیں ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہے نادرا نے وہ الیکشن کمیشن نے معذوری کا اظہار کر دیا ہے، ساری جماعتوں کو اکٹھا کرتے تو بات بنتی. آج بھی اگر آپ نے وے فارورڈ یہی ہے کہ جو کمیٹی بن چکی ہے اسپیکر صاحب نے جس کو بنا دیا ہوا ہے، وہاں پر جا کر ریفارمز لے کر آئیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات، انہوں نے 118 کی بات کی. 118 کا دیکھے تو صحیح، اس میں نکل کر کے آیا ہے. اس کے اندر 69 پولنگ سٹیشنز کا جو ریزلٹ تھمب ویریفیکیشن کے لیے گیا، 46,000 ووٹ تھے. نادرا نے ان 46,000 ووٹ میں سے صرف 44 کو کہا کہ یہ جو ہے یہ ایمبیگوٹی ہے ان کے بارے میں. اونلی 44 آؤٹ آف 46,000 ووٹس. اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ 54,000 ووٹوں کا ڈیٹا نہیں مل رہا. وہ الیکٹورل رول جو ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو یہ کھوڑو صاحب بھی موجود ہیں جو سارے الیکشن ریگولر لڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا مطلب، اور دوسرا اسی صوبائی حلقے کا وہ الیکٹورل رول. ہم نے تو الیکشن کمیشن ٹریبیونل میں کہا کہ آپ صوبائی حلقے کا بھی کھولیں، الیکٹورل رول لازمی وہاں سے نکلے گا، کیونکہ جب یہ سارا وائنڈ اپ کرتے ہیں تو وہ ڈالتے وقت اس کا دھیان نہیں ہوگا. یہ ہمارا خیال ہے. اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ابھی تک وہ نادرا کا تھم ویریفیکیشن کا آیا سر بالکل نہیں نکلی. رانا صاحب، ملک صاحب یہ باقاعدہ ان رائٹنگ موجود ہے سارا کچھ. خدا کا واسطہ ہے اس پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اپنی جلدی میں نہ لگائیں. جہاں جہاں پر خامیاں ہیں بالکل ہیں. ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. ایک جواب پہ لیسا دوبارہ صاحب رہ لیں پھر کھوڑا صاحب کی طرف چلتے ہیں. وہ کیا 118 میں سے کیا رانا صاحب کو کوئی اسپیشل رپورٹ ملی ہے جو ہمیں باقی کو نہیں ملی، کہ جس میں 44 ووٹ جو ہیں صرف 46,000 میں سے ویریفائیبل نہیں تھے، باقی ویریفائیبل نہیں تھے. یہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیں جا کے رپورٹ. خود میں کل صبح کل کا ٹائم رکھیں، میں کل آپ کے پروگرام پہ لے آتا ہوں. ضرور سر. رانا صاحب کے ساتھ ایک اور بھی پروگرام کرنا ہے.
जी सर। राना मशहूर साहब, आप रिपोर्ट ले आइए, मैं कल दोबारा इसके ऊपर आपसे अपडेट ले लूंगा। आप रिपोर्ट ले आइए, इसी प्रोग्राम में दिखा दें। डन हो गया जी, डन ये हो हो गया। गया। हाँ, और ऐसा कर लेंगे, पहले हाफ में ये कर लेंगे, दूसरे हाफ में जो राणा साहब कह रहे थे ना मिड टर्म, वहां पे होता है जहां पे हुकूमत गवर्नेंस परफॉर्मेंस ना करे, आखिरी आधा घंटा जरा उस पे भी लगा लेंगे। डार साहब तो आते नहीं, राणा साहब को बुला लें जरा साथ बैठ के किया है। खोड़ो साहब, अब इसका नतीजा एंड में रिजल्ट कैसे निकालें जी? ये लड़ाई सड़कों पे तो तय नहीं होनी है, सड़कों का नतीजा हमारे यहाँ अच्छा नहीं निकला। माजी में भी जब सड़कों पे मामला आए थे, 77 वाला हमारे सामने है, उस पर भी गड़बड़ हो गई थी। बाकी तमाम मामला में हिस्ट्री हमारी भरी हुई है। अब हल क्या है इस चीज़ का? सर, पाकिस्तान की किस्मत है, कभी वो ज़माना था जब हम कहते थे कि हमें वोट देने दिया जाए, चाहे उसके लिए हमारी जान जाए, लेकिन प्लीज़ हमें वोट देने का हक दो। ये वो ज़माना था पाकिस्तान का। फिर आया कि भाई अगर वोट देने का हक मिल रहा है तो अब जायज़ तौर पर वोट देने का हक होना चाहिए, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। आपने देखा 90 के इलेक्शन के जो साथी थे वो आखिर में खुल पड़े कि जी हाँ हमें दिए गए थे बैलेट पेपर्स और हमने टप्पे लगाए थे। इस तरह के और भी बहुत से बातें निकली कि किसी को इतने करोड़ों रुपए दिए गए कि जी फलां जमात का रास्ता रोको। ये सारी चीज़ें जिस तरह से वोट की दयानतदारी से भागना, ये यकीनन एक जुर्म है। इसको करते कराते हम ये सारी जद्दोजहद चलाते रहे हैं कि वोट का अगर हक दिया है तो उसको दयानत से इस्तेमाल करने दो। अब यहाँ इन हल्कों की तो मिसालें थोड़ा सा वैसी थी ना कि IGI बनवाई या कुछ पैसे ISI मैं वही अर्ज कर पीपल्स पार्टी का या उसका रास्ता रोक दो। अब 2013 में क्या हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सर, इतने सालों के गुजरने के बाद भी अगर इलेक्शन और वोटिंग पर सवाल उठते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बनाना क्या फ़ायदेमंद हुआ? उनके पास सारी फाइनेंशियल अथॉरिटीज होते हुए वो चीजें वो क्यों नहीं कर सके? तो सर अब क्या करें? PTI तो मुतालबा करती है कि यार्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाए, नहीं तो पूरे पाकिस्तान का वोट ऑडिट करें। तो आप दूसरी बात करती है वोट ऑडिट करने नहीं। एक और बात ये नहीं है कि PTI साहब के सारे मुतालबे हो सकता है जायज हों, क्योंकि सिंध में भी कहीं कहीं बाई इलेक्शंस हुई हैं और वो इलेक्शन कमीशन ने फैसले करके उसको बाई इलेक्शन करवाया है। अभी शिकारपुर में हुआ, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब का मेरे पास वो इलेक्शन खत्म हो गया साहब, लेकिन क्या वोट ऑडिट किया जाए 272 हल्कों का या ना किया जाए? जनाब आली बात सुने, ऑडिटिंग अपने जगह पे चल सकती है, कितना टाइम लगाएगी? क्या उसके नतीजे होंगे? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ऑडिट का मसला क्या है? ऑडिट के बाद क्या कहेंगे? ये तो चलती रहेंगी सियासत, और ये जमहूरियत को बढ़ाने की मैं जरूरत महसूस करता हूँ। लेकिन नून लीग के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो PTI का चैलेंज मानती, कहती 272 हल्कों का ऑडिट करते हैं और 5 साल लगे रहते ऑडिट करने ये मेरे ख्याल में लड़ाई करने के लिए जल्दी कर ली। राना मशहूर साहब, कल हम आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे और दोबारा से उमर साहब को दावत देंगे। 118 और 122 दोनों हल्के जो हैं, 122 इमरान खान वाला हल्का। निसार खोड़ो साहब, राना मशहूर साहब, असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। खुदा हाफिज़।